بعدد کل معلوم لک. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں. قرآن کے ایک آیت کا ٹکڑا ہے فذکرونی اذکرکم. میں آگے جو شکر کے حوالے سے بات کی اللہ نے ادھر ابھی نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنی بات کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بات واضح ہو گئی کہ ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ سرکار بخشی صاحب کے ابو کا نام کیا تھا، ان کے پیر کا نام کیا تھا، دادا پیر کا نام کیا تھا، ان کے ہم عصر مشائخ کیا تھے، ان کے تلامذہ، ان کے خلفاء ما قبل ما بعد فی زمانہ، ان کے دور میں شیوخ کون کون سے تھے، کسی کو پتا ہے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کا وصال کہاں ہوا، یہاں تدفین عمل میں آئی ہے، ان کی نماز جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھی، کسی کو خبر ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن آج انہی کی بارات میں ہم سب آئے ہوئے ہیں. ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ بات واضح ہو گئی کہ جو انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم کو پوری زندگی اب ان کا ذکر کرنا پڑے. کیا بات، کیا مطلب؟ جس کو اللہ سے محبت ہو گئی تو پھر اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کی اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی محبت ڈال دیتا ہے. جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، تو معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ وہ جناب جبریل کو بلاتا ہے. یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا نام ہے جناب جبریل. ان کو بلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. گرمی کے موسم میں بھی ثواب کا سسٹم جاری ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو. کیا بات. اللہ کہتا ہے اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، اور فرشتوں سے کہہ دو وہ بھی اس سے محبت کریں. زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ زمین پر ہوتے ہیں زمین والے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. زمین میں چلے جاتے ہیں تو پھر زمین کے اوپر والے ان کے دربار میں اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی. واہ واہ. جس کی بگڑیاں کہیں نہیں بنتی وہ یہاں چلے آتے ہیں. ویدانتا، شکنتلا، پی جی آئی، سہارا، سارے ڈاکٹر سے جب جواب دیتے ہیں تب ان کا دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے. اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے وہ ڈپارٹ جس ڈپارٹ کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے واقعی ان لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے پھر بھی ہم مجبور ہیں ان کا ذکر کرنے کے لیے. لوگ کوتوال صاحب سے ملنے چلے آتے ہیں، تھانے چلے آتے ہیں، پاک ہوں یا ناپاک ہوں، کپڑے صاف ہوں یا صاف نہ ہوں، ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی روپ میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب ان بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو صاف کپڑے پہن کے آتا ہے، وضو بنا کے آتا ہے، اپنی ڈگریاں گھر چھوڑ کے آتا ہے، یہاں لینے کے لیے فقیر بن کے آتا ہے. جب یہاں بار بار آتا ہے تو انہیں اسے یہ بھی مل جاتے ہیں، ان کا رب بھی مل جاتا ہے. کیا بات ہے. جس گلی سے گزرتا ہے در و دیوار کہتے ہیں ٹھہر جا، میرے گھر کے اندر ایک مریض ہے، تیرے قدم کی آواز سے اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے. ان کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے، ہماری میموری میں اتنی طاقت نہیں ہے. ان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ہینگ کر جائے گی. ٹھیک ہے؟ ہمارے شور میں نہیں آ سکتے. اللہ کے دوست ہیں، وہ کیوں آپ سے کہے گا میں اللہ کا دوست ہوں؟ اسے کیا پڑی ہے؟ آپ سے اپنا تعارف کروائے گا، آپ سے اپنی دوستی گانٹھے گا. آپ مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا دوست ہوں. جس سے خدا محبت کرے وہ ہماری محبت کا محتاج نہیں. سمجھ گئے آپ؟ جو اللہ کا دوست ہو وہ ہماری دوستی کا محتاج نہیں. لیکن اس کے ہاں سب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، یہاں عالم عالم بن کے نہیں آتا، امیر امیر بن کے نہیں آتا. یہاں پر کوئی فقیر فقیر بن کے نہیں آتا، کوئی محدث محدث بن کے نہیں آتا. اپنی ڈگریاں باہر چھوڑ کے آؤ، فقیر بن کے آؤ. کٹورا لے کے آؤ گے تو بھر بھر کے پاؤ. انشاءاللہ کہہ دیں. آئیے دیکھیں ان کی زندگی میں ان کا زندگی گزارنے کا سسٹم کیسے ہوتا تھا. فذکرونی اذکرکم. اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس آیت کا جو ترجمہ ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ؟ اونچی بولو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھے کہ تو بات بن سکتی ہے، ورنہ جلسے تو بہت ہوتے رہتے ہیں. ہم بھی بہت دنوں سے جلسہ کر رہے ہیں، جوان نہیں ہوئے، بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے جلسہ کرتے کرتے. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں آپ. ہم آپ کے پیر دبائیں گے، آپ کے پیروں کی مٹی چومیں گے، اپنی پیشانی پہ رکھیں گے، جوتوں کی مٹیاں نکال کر اپنی قبر کے لیے جمع کریں گے. گزارش صرف اتنی ہے، آپ سمجھیں، پہلے آپ سمجھیں آپ کیا ہیں.
یہ چاہتے کیا تھے؟ یہ کیا دنیا میں کوئی سنسد کا ممبر بننا چاہتے تھے؟ راجیہ سبھا کی کوئی پراپرٹی چاہتے تھے؟ کوئی کرسی چاہتے تھے؟ ان کو بدیش منترالیہ بننے کا شوق تھا، اس پر قابض ہونے کا؟ یہ کیا ہندوستان کے فائنانس منسٹر بننا چاہتے تھے؟ یہ کیا سی او، کوتوال، ایچ ڈی ایم، ڈی ایم، آئی جی، ڈی آئی جی، آئی ایس، آئی پی ایس بننا چاہتے تھے؟ نہیں، بس یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، صرف ایک مقصد، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے جو میرے پاس آئیں وہ مطمئن ہو کے چلے جائیں۔ ماشاء سمجھے؟ ان کو پہچاننا بڑا مشکل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے، میری بہنوں سنو، بات نہیں کرنا اور کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ ضرور کرنا، لیکن حضور کے ذکر کے بات کیا بات، کیا جو جہاں پر ہے وہیں پر ادب سے بیٹھ جائے۔ شاید آج اس دولہے کی شادی میں مبارک باراتیوں کے حصے میں آپ شامل ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ولی ہوتا کیسے ہے، کئی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ جب یہ کچھ نہیں ہوتا تو اس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑتی ہے، تو اللہ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اسے نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر وہی نیکوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ پھر نیک آدمی اور پروموشن کرتا ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے کرتے مخلص جب ہوتا ہے، اخلاص اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ متقی بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پرہیزگار آدمی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولے، اتنے بہت ہے بھائی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ جلسے میں نہ ہو، جلسے جلدی شروع ہو، جلدی ختم ہو، آپ کو آرام بھی کرنے کو ملے، جو باتیں آپ سنیں وہ آپ کو یاد بھی رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب اور آدمی ڈیولپ کرتا ہے تو وہ نیک آدمی صالحین سے نکل کے پرہیزگار بن جاتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ جب وہ تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی بن جاتا ہے تو اسے اللہ اپنا دوست بناتا ہے، اسی کو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ پہلے تو مومن بنا، وہ مسلمان بنا، مومن بنا، اپنے کیریکٹر سے ظاہر کیا تو مسلمان بنا، پھر آگے بڑھا تو وہ نیک کام کیا، پھر اوپر آ رہا ہے تو متقی بن گیا۔ جب متقی بنا تو 5 اسٹیپ جو ہے نا، یہ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، اللہ کا دوست، تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب دوست بناتا ہے تو وہ اور اللہ کو یاد کرتا ہے، فذکرونی، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو۔ تو جب اور زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ اپنی لائٹ، اپنی روشنی، اپنی تجلی اس پر ظاہر کرتا ہے۔ سنیں اوپر کا پرموشن دیکھیں آپ، اللہ اپنی روشنی اس پر ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اللہ کا نور اس پر اٹیک کرتا ہے، اس کا سینہ اگر پھٹ جاتا ہے تو پھر وہ مجذوب بن جاتا ہے، وہ مجذوب بن جاتا ہے، جاذب اور مجذوب۔ یعنی اب وہ نہ اس کو کپڑے کی فکر ہے، نہ اس کو لباس کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ قبلہ کدھر ہے، کچھ نہیں، بس ایک عجیب و غریب اللہ کی تجلیوں میں ڈوب جاتا ہے، اس کا سینہ پھٹا ہوا رہتا ہے اور وہ جذب کی کیفیت میں آ کے مجذوب بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی پوسٹ ہے، اور اگر اللہ کی روشنی لائٹ دیکھ کر کے وہ سنبھل جاتا ہے، سمجھ رہے، وہ سنبھل جاتا ہے تو پھر وہ ڈپارٹ الگ ہے، اسے سالک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سالک۔ اونچی بولے، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ڈپارٹ بدل گیا، سینہ پھٹ گیا تو مجذوب بن گیا، اور اگر سنبھل گیا تو سالک بن گیا۔ سالک، اب یہ 2 ڈپارٹ ہیں۔ میں بتا دوں، الہ آباد شہر میں جو ڈیوٹی نبھائے گا وہ 2 ہی نبھائے گا انسان، ایک یا تو مجذوب ہوگا یا سالک ہوگا، سمجھ رہے؟ یا تو مجذوب ہوگا یا سالک ہوگا۔ اگر مجذوب کسی شہر کی لگام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو بتا دوں شہر میں کیا ہوتا ہے؟ آگ لگتی ہے، بسیں پلٹتی ہیں، ٹرینیں لڑ جاتی ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، بہن بہن کی مخالفت کرتی ہے، پورے شہر میں افراتفری مچتی ہے جب مجذوب کے ہاتھ میں شہر کی لگام ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اور اگر سالک کے ہاتھ میں شہر کی لگام ہوتی ہے، عبد الرحمان بھائی، ابو طالب بھائی، اگر سالک کے ہاتھ میں شہر کی لگام ہوتی ہے تو شہر میں شانتی ہوتی ہے۔ کوتوال صاحب بھی آرام کرتے ہیں، سی او صاحب بھی آرام کرتے ہیں، تھانے میں شانتی رہتی ہے، نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی ڈکیتی ہے، نہ کسی کا قتل ہے، نہ کوئی مرڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ شانتی 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 میں۔ سمجھ گئے؟ یعنی شہر کی جو روحانی تعلیم ہے، اس تعلیم میں اگر لگام کسی سالک کے ہاتھ میں آئی تو شہر میں شانتی ہوگی، اور کسی مجذوب کے ہاتھ میں آئی تو شہر میں شانتی نہیں ہوگی، بوال ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس کی مثال واقعی کی صورت میں دے دوں تو یوں دے دوں کہ دہلی میں
ایک مرتبہ بہت ہی شانتی کی فضا تھی، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرتا تھا، کوئی کسی سے بغض و عناد، کہیں مار پیٹ نہیں، سب سکون میں رہتے تھے۔ تو ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کو بلایا، بولے ادھر آؤ۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے یہ بتاؤ کہ دلی میں شانتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیس یہ ہے کہ دلی میں جو بادشاہ روحانی طور پر اللہ کا ولی حکومت کر رہا ہے وہ سالک ہے، سالک۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا ریورس میں کر رہا ہوں، بار بار کچھ سمجھیں، بس صرف آپ خاموش رہیے کہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ بولے یار دلی میں اتنی شانتی کیوں ہے؟ بولے شانتی کی وجہ یہ ہے کہ دلی میں جو حکومت کر رہا ہے اللہ کا ولی وہ سالک ہے، وہ سالک ہے، بہت ہی وہ سلجھا صابر ہوتا ہے، اسی لیے ماحول دلی کی بہت فضا شانتی والی ہے۔ اس نے کہا اس کا پتہ مجھے بتا سکتے ہو؟ اس کا پتہ مجھے، بولے بالکل بتا سکتا ہوں، لیکن پابندی ہے، راز ظاہر کرنے پر باغی ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا میں راز ظاہر نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا یہ راز مجھ پر ظاہر کر دو، میں کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ تو اس اللہ کے ولی نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو سالک کہاں ہے جو دلی کا اس وقت روحانی طور پر بادشاہ حکومت کر رہا ہے، بتا دوں وہ خربوزہ بیچ رہا ہے۔ ایک ٹھیلے پر بیٹھ کر کے ٹھیلے پر خربوزے رکھ کے وہ خربوزہ بیچتا ہے، اس کا کام ہے خربوزہ بیچنا، وہی سالک ہے، اس کو پہچان پانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو سنبھل کے جانا، اس سے احتیاط سے بات کرنا، اللہ کا دوست ہے۔ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدلا اور اس خربوزہ بیچنے والے کے پاس گیا، سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے، اس نے سلام کیا۔ خربوزہ بیچنے والے نے جواب دیا، اس نے کہا بھائی خربوزہ کتنے کا ہے؟ تو مثال کے طور پر اس نے کہا کہ 2 روپے کا ایک ہے۔ کہا دیجئے۔ جیسے اس نے خربوزہ کاٹ کر کے اس کے حوالے کیا، اس نے اسے چکھا، اٹھا کے زمین پر پھینک دیا۔ بولے یہ کیا تماشا ہے، ڈرامہ کرتے ہو؟ بولے کیا ہوا؟ سالک نے کہا، خربوزہ بیچنے والے نے کہا کیا ہوا؟ بولے اتنا پھیکا خربوزہ، پانی ملا ہوا ہے، ایسا کوئی خربوزہ ہوتا ہے اتنا خراب؟ لوٹ رہے ہو لوگوں کو، دوسرا لاؤ۔ اب اس سالک نے، اللہ کے دوست نے دوسرا خربوزہ نکالا، جیسے دوسرا دیا اسے اٹھا کے پٹک دیا، بولے یہ بھی خراب ہے، تیسرا لاؤ۔ جیسے تیسرا خربوزہ آیا اس نے اسے چیک کیا، جب چیک کیا تو اس کو بھی اٹھا کے پٹک دیا۔ ایسے اس نے 4 خربوزے لیے، چاروں زمین پر اٹھا کے پٹک دیے۔ 4 خربوزے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 4 دونی 8۔ 5واں خربوزہ لیا تو اس نے کہا ہاں یہ میٹھا ہے۔ بادشاہ جو حلیہ بدل کے گیا تھا اس نے اس خربوزے کو کھایا اور بولا پیسے کتنے ہوئے؟ اس اللہ کے دوست سالک نے کہا 1 خربوزہ 2 روپے کا اور 5 خربوزہ 10 روپے کا۔ اس نے کہا تم فراڈ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، 4 خربوزے میں نے کہاں کھائے ہیں، وہ تو پھینک دیے زمین پر، اٹھا لے اس کے، یہ 2 روپے پکڑ لے، لینا ہو تو ورنہ چل نکل لے۔ وہ سالک جو بزرگ تھے بولے صاحب کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں۔ 2 روپے لیا، رکھ دیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر سے 6 مہینے 8 مہینے سال بھر کے بعد شہر دہلی کا نظام بگڑ گیا، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں بسیں پلٹ رہی ہیں، کہیں ٹھیلے پلٹ رہے ہیں، پولیس والوں پہ زحمت ہو رہی ہے، کہیں یہ آتش زدگی، کہیں وہ پتھر باری، کہیں وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں پوری دلی میں ہاہاکار مچی ہوئی۔ پھر وہی بادشاہ اسی درویش کو بلایا، بولا یار یہ بتا کہ دلی کا ماحول اتنا خراب کیوں ہے؟ بولے وہ سالک چلا گیا، اب ایک مجذوب آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ سالک چلا گیا ہے، اب یہاں ایک مجذوب آ گیا۔ بولے مجذوب آ گیا؟ بولے ہاں، اسی لیے یہ ادھم چوکڑی سب مچی ہوئی، وہ جلال میں رہتا ہے نا، مجذوب جلال میں رہتا ہے نا، وہ تجلی رب میں ڈوبا رہتا ہے، تو وہ جلال کی کیفیت میں رہتا ہے، تو شہر کا نظام بھی افراتفری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اس کا پتہ بتا سکتے ہو جو مجذوب آیا ہے؟ اس نے کہا خبردار یہ مجذوب ہے، سنبھل کے رہو۔ وہ نہیں مجھے بتا دو اس کا پتہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس کے پاس مت جانا تم۔ بولے نہیں آپ مجھے پتہ تو بتائیں، میں اس سے ملاقات کر لوں۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ کہا اس کا کاروبار کیا ہے اس مجذوب کا؟ کہا وہ شربت بیچتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی، گرمی کے موسم میں تو اچھی چیز ہے نا بھائی، اگر ٹھنڈی کے موسم میں آپ سے بار بار پوچھتا تو آپ کہتے آصف بھائی سردی کے موسم میں ٹھنڈی چیز کا نام لے رہے ہیں۔ ہاں گرمی کی فضا میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا بیچتا ہے وہ؟ شربت بیچتا ہے۔ وہ مجذوب ہے، یاد رہے، وہ جلال والا ہے، وہ اللہ کی تجلی دیکھ کے وہ پھٹ گیا، سمجھے؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ مجذوب ہے۔ کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا شربت بیچتا ہے۔ کہا اچھا وہ شربت بیچتا ہے، اس کا پتہ؟ کہا اس محلے میں رہتا ہے۔ کہا میں مل لوں؟ کہا ملو لیکن احتیاط سے۔ بادشاہ اپنا حلیہ بدل کے گیا اور جانے کے بعد اس نے اس سے سلام کیا۔
جب سلام کا جواب دیا تو شربت بیچنے والے نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا ایک گلاس شربت دے دیجیے. جیسے مجذوب نے شربت نکال کے اس بادشاہ جو حلیہ بدلے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں دیا، جیسے اس نے یوں گلاس کا پیالہ گلاس لیا، جیسے اسے منہ سے لگایا اٹھا کے پھینک دیا پورا شربت. اور اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ مجذوب نے بڑی بڑی آنکھیں نکالی. بولے کیا ہوا؟ بولے یہ شربت ہے، یہ پانی ہے، اس میں چینی ہے ہی نہیں ہے، اس میں چینی ہے ہی نہیں ہے. قاعدے کا گلاس شربت والا مجھے دو، پیسے پورے لینے تجھ کو. اترے میں الٹ کر کے اس مجذوب نے 2 تماچے مارے اس شخص کو. بولے بے وقوف، مجھے کیا خربوزے والا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ اللہ مجھے کیا خربوزے والا سمجھ رکھا ہے؟ سن، تیری حیثیت اتار دوں گا تیرے کپڑے یہاں پر، اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس سے کہہ دینا راز کو سنبھال کے رکھے، ورنہ اس کی بھی ناپ لوں گا، اللہ ورنہ بھی اس کی بھی اتار لوں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو نے مجھے خربوزے والا سمجھ رکھا ہے. ہمارے ہاں صبر اور برداشت کا سسٹم نہیں ہے. جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھ لو شہر کا شہر فنا ہو جائے. 12 سال تک جب یہی اسی کیفیت میں سرکار صابر پاک تھے تو 12 کوس تک آگ لگی ہوئی تھی. یہ جذب کی کیفیت ہوتی ہے. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اس راز کو چھپاتے ہیں. وہ ایک سالک ہوتا ہے، مرزوق بنا پھر سالک. جب سالک بنا تو اور وہ اپنی ترقی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اور اوپر اس کا پرموشن ہوتا ہے. پھر وہ آگے جاتا ہے تو مقام ابرار پر جاتا ہے. پھر آگے جائے گا تو مقام ابدال پر جائے گا. ابدال جب تک دعا نہیں کرے گا شہر میں بارش نہیں ہوگی. اور اوپر جائے گا مقام اوتاد پہ جائے گا. ایسے ہی مقام اقواس پر، ایسے آگے جا کر کے مقام غوثیت کبریٰ کے نیچے پہنچتا ہے اگر اللہ اس کے رسول کا غوث پاک کا حکم ہوتا ہے. ورنہ اس کا پرموشن جہاں ہوتا ہے وہیں. جیسے جیسے اللہ کے نبی کا فیض، اللہ کے نبی کی روحانیت بلند ہوتی رہتی ہے ہر آن، ہر لمحہ، ہر دقیقہ، ہر ساعت، ہر آن، ویسے ویسے اللہ کے دوستوں کے مرتبے بھی بڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فذکرونی اذکرکم فذکرونی اذکرکم. اس کے معنی کیا ہوئے؟ آپ بول سکتے ہو؟ اس کے معنی کیا ہوئے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کا مطلب جو چاہتا ہو کہ اس کا ذکر ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے دوستوں کے حوالے کر دے گا. اس کے دوست ہوتے کیسے ہیں؟ دیکھیں انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا. وہ اونچی اونچی بلڈنگوں میں نہیں رہتے. ان کے گھر کے دروازے پر نیم پلیٹ یہ ڈپٹی صاحب کا گھر ہے، یہ پروفیسر کا ہے، یہ صاحب تصانیف کثیرہ کا ہے، یہ محدث کا ہے، یہ فقیہ کے گھر ہے. یہ سب اسٹیکر بازی اس کے یہاں نہیں چلتی ہے. اس کے معلوم میں کیا چلتی ہے؟ خود کو فنا کر کے جہاں ہوتا ہے اللہ کا نام ظاہر کرتا ہے. اب سنیں آپ، کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ دائیں بائیں دیکھ لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں اطہر بھائی آپ کے بغل میں ہمارے انجمن رضا مصطفیٰ کے مضبوط کارکن ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں. اللہ میرے بھائیوں کی آمد کو، اپولو بھائی کی آمد کو قبول فرما لے.